ویلکم بیک جی پروگرام دیکھ رہے ہیں سیاست پاکستان. میں ہوں فیصل رحمان, اسلام آباد سے لائیو نیوز 1 پر موجود ہے میرے ساتھ سید حامد, ہمارے ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اینالسٹ. گفتگو جاری ہے ہماری اسرائیل کے اگریشن کے حوالے سے جو اس نے مسلط کر رکھی ہے, میں تو کہوں گا صرف فلسطین پر نہیں, پوری عالم اسلام پر. زید صاحب, just in case of a war, now we've got almost 10 minutes remaining, so میں چاہوں گا ہم فوکس کریں just in case of a war. اور we are not telling people کہ جنگ ہو رہی ہے یا پورے لوگوں کو ہم گھبرانے کی بات نہیں, لیکن just in case there is a probability. اس صورت میں who are the friends and who are the foes? دیکھیے, جب بھی جنگیں لڑی جاتی ہیں وہ شروع بھی ڈپلومیٹک ٹیبل پر ہوتی ہیں اور ختم بھی ڈپلومیسی پہ ہوتی ہیں. جنگ سے پہلے انڈیا نے بہت بڑا ڈپلومیٹک سرکل ہمارے خلاف ایک دھندا تیار کیا. آخر یو این میں گئے نا, سیکیورٹی کاؤنسل میں ہمارے خلاف جماعت الدعوہ کو دہشت گرد ڈکلیئر کروا بھی دیا. امریکہ سے, اسرائیل سے, انگلینڈ سے, پرٹیکولرلی یہ 3 ملک. لوگ انگلینڈ کو بھول جاتے ہیں, اس میں انگلینڈ بھی اسی طرح شامل ہے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ جس طرح انڈیا ہمارے خلاف. ٹونی بلیئر کے بارے میں کل بڑی پیاری بات کی پریڈ طارق نے, وہ کہتے ہیں اس کا نام ہے بلیئر, BLAIR, اٹس بی لائر مینس برٹش لائر. جی, تو پرائمریلی اس وقت ہمارے خلاف ڈپلومیسی کا ایک بہت سخت جال بنایا جا رہا ہے. جب ایک مرتبہ ان کے ارینجمنٹ اور ایگریمنٹس ہو جاتے ہیں دشمنوں کے, پھر یہ جنگ مسلط کرتے ہیں, اور پھر جنگ مسلط کرنے کے بعد جنگ ٹرمینیٹ کرنے کے لیے ایک دفعہ پھر مذاکرات ہوتے ہیں جس میں فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جنگ ختم کرنے کی شرائط کیا ہوں گی, اور مار وہاں زیادہ ہم کھاتے ہیں. تو ہمیں بھی اپنا ایک ڈپلومیٹک ایگریسو کیمپین لانچ کرنے کی ضرورت ہے, جو بالکل لانچ نہیں ہو رہی. نہ ہم نے چین سے بات کی ہے, نہ ہم نے روس سے بات کی ہے. دیکھیے, اس وقت امریکن گلوبل اسٹریٹجی کو روکنے کے لیے فوجی سینئر فوجی گئے تھے. دیکھیے, فوجی جاتے ہیں فوجی معاہدات کرنے, ڈپلومیٹک معاہدات کرنے نہیں جاتے. یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں چین نے ہمارے لیے کیا رول پلے کرنا ہے, یہ فوجی معاہدات میں نہیں طے ہوتا, یہ فورن آفس طے کرتا ہے. فورن آفس ہمارا اس وقت پرفارم نہیں کر رہا ہے. ہمیں روس سے معاہدات کرنے ہیں, روس سے بات کرنی ہے, کیونکہ اس وقت چین اور روس, لیکن روس کے انڈیا کے ساتھ اتنے دفاعی معاہدات, ابھی اٹامک وہ جو بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ دیگر, لیکن اس وقت روس مسلمان دنیا کے قریب آنا چاہتا ہے, اور خاص طور پر پاکستان کے قریب آنا چاہتا ہے. یہ وہ سوویت یونین نہیں ہے جس کو ہم نے افغانستان میں مارا تھا. سیکورٹی پیراڈائم تبدیل ہو چکے ہیں دنیا میں. اس وقت دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد امریکہ اور اسرائیل ہے, اور روس کو بھی خطرہ ہے اس سے, روس کے انٹرسٹ کو خطرہ ہے اس بات سے, اور تمام مسلمان, اور غالباً چین کے انٹرسٹ کو بھی خطرہ ہے اس سے. اور یہی معاملہ ہے کہ تمام مسلمان علاقوں میں اس وقت روس چاہ رہا ہے کہ اس کو دوبارہ ایکسس ملے, اور پاکستان سے وہ دوستی کرنا چاہتا ہے. چین دوستی کروانے کے لیے ضمانت دینے کے لیے تیار ہے. پاکستان کو اس وقت روس, ایران اور چین کے ساتھ خصوصی طور پر, اور سعودی عربیہ ہمارا پرانا دوست ہے لیکن بہت زیادہ امریکن پریشر میں, اس لیے کہ امریکن بیسز وہاں موجود ہیں. امریکہ گھس چکا ہے ٹیومر کی طرح, مشکل ہے کہ ہمارے لیے کھلم کھلا مدد کر سکیں. تو لیکن کم از کم روس اور چین, SCO بلاک ہمارے پاس. آپ اگر اس وقت چین اور روس کے ساتھ ویسے دفاعی معاہدات کر لیتے ہیں, ڈپلومیٹک لیول پر بھی سیکورٹی کاؤنسل میں اور دنیا کی سطح پر وہ ہمیں مدد دیتے ہیں, تو پھر جرت نہیں ہوگی دشمنوں کی کہ پاکستان کے خلاف ایک ایگریسو کارروائی کر سکیں. ہمیں فوجی نقطہ نظر سے گھیرا جا رہا ہے چاروں طرف سے, ہمیں ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کر دیا گیا ہے, اور میڈیا, پروپیگنڈا اور انفارمیشن وارفیئر میں تو دنیا کے سب سے بڑے دہشت گرد ہی ہم لوگ ہیں. اور یہ پوری دہشت گردی, اس کا میڈیا کا کنٹرول دیکھیے کہ CNN, فاکس اور BBC اس دہشت گردی کو دکھا ہی نہیں رہے ہیں جو اسرائیل غزہ کے اندر کر رہا ہے. بالکل, میں نے تو بڑا کلیئرلی آبزرو کیا, اور ایک آدھ وہ کوئی وہاں سے کوئی پٹاخہ مارتے ہیں تو اس پہ شور شروع کر دیتے ہیں. آپ پاکستانی میڈیا کو دیکھ لیجئے, کوئی فوٹیج نہیں دکھا رہا ہے, کوئی فلمیں, تصویریں آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں جو اس وقت غزہ کے اندر ہو رہا ہے. کیوں چھپا رہے ہیں اس باتوں کو, کیوں دنیا کو نہیں دکھاتے کہ اسرائیل کیا کر رہا ہے, کیوں نہیں دکھاتے کہ انڈین ملٹری پریپریشنز کیا ہیں, کیوں نہیں دکھاتے کہ اس وقت اسرائیل اور انڈیا کا نیکسس آپس میں کیا چل رہا ہے, کیوں نہیں دکھاتے کہ اسرائیلی F-16 انڈیا میں موجود ہے, انڈین میڈیا خود دکھا رہا ہے کہ F-16 ان کے ساتھ فلائی کریں گے. ہمیں پوری قوم کے آگے بات واضح, گھبرانے پریشان ہونے کی بات نہیں. اللہ کے فضل سے ہم 16 کروڑ بھی ہیں, اپنی عزت اور آبرو کا دفاع کرنا بھی جانتے ہیں, اور یہ لا الہ کو ماننے والی قوم بھی ہے. ہم اب تیار بھی ہیں. ہمیں اگر چوٹ لگ بھی گئی تو کوئی آسمان نہیں گرتا جب تک ہمارے حوصلے مضبوط ہیں, جب تک ہم ایک متحد قوم ہیں. تیاری کرنی پڑے گی ہم کو, کیونکہ یہ کھل کے اعلان کر رہے ہیں, وہ ہم اپنی طرف سے نہیں بنا رہے یہ باتیں, ہم سگنل ریڈ کرتے ہیں. ہمارا کام ان کی گلوبل میڈیا کو, ان کی ڈپلومیسی کو اور ان کی فورن پالیسی کو آبزرو کرنا ہے, اور اس کے نتیجے میں اپنے راستے نکالنے ہیں. یہ کھل کر جس لمحے آپ یہ سنیں کہ امریکنز افغانستان میں اپنی فوجوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں اور پاکستان کی سرحد کے ساتھ اس کو ڈپلوائے کرنے والے ہیں, ہم کو سرفیس ٹو ایئر میسائل بھی ڈپلوائے کرنے پڑیں گے افغان سرحد کے ساتھ, امریکن جہازوں کو. زید صاحب, ابھی پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی کامران صاحب سے جو کہ وزیرستان کی MNA ہیں, آپ بھی ملے ان کو پروگرام میں, وہ کہہ رہے تھے کہ جناب بالکل بارڈر کے ساتھ آ کر کے افغان فورسز نے اپنی جنگی وہ جو مشقیں ہوتی ہیں وہ شروع کر دی ہیں. یہ کس چیز کا سگنل؟ اور اس وقت جس بری طرح افغانستان کی سائٹ سے بلوچستان لبریشن آرمی کو, تحریک طالبان کو باجوڑ میں, سوات میں اسٹرینتھن کیا جا رہا ہے, کیا جا رہا ہے,
ہمیں بہت زیادہ مشکلات. یو تھنک اگر یہ ویسٹ سے آتے ہیں پاکستان کے اوپر امریکن فورسز جس طریقے سے انٹر ہونا چاہتے ہیں تو بیکاز وہ تو ڈرپوک فوج ہے, بیسیکلی گھس نہیں سکتی وہ تحریک طالبان, اور ادھر کے لوکلز کو جو کہ بک جاتے ہیں یا جو بھی ہو جاتا ہے ان کو استعمال کریں گے ایز فرنٹ لائن فائٹرز. بنیادی طور پر تو 99% ٹرائبل ایریاز کے جتنے بھی پشتون وہاں بستے ہیں وہ اللہ اور رسول سے محبت کرنے والے, پاکستان سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. چھوٹے چھوٹے دہشت گرد ایلیمنٹس ہیں جو انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں وہاں پر. ان کو یہ سپورٹ دے رہے ہیں گراؤنڈ پہ, اب ان کو ایئر سپورٹ دیں گے. یعنی اس وقت جو ڈرون سے یہ حملے کر رہے تھے پہلے, اب ڈرونز کے حملوں کے بجائے B-52 سے بامبنگ کریں گے. ٹروپس نہیں اتاریں گے اس لیے کہ ان کی جان جاتی ہے اس بات سے کہ ٹرائبل ایریاز میں یہ ہم ٹروپس اتاریں. بنیادی طور پر ہمیں پھر افغان طالبان کو, گلبدین حکمت یار کو اور جلال الدین حقانی کو پھر مدد کرنی پڑے گی, اور تھوڑے سے سرفیس ٹو ایئر میسائلز دینے پڑیں گے کہ وہ اندر ان کے طیاروں کو مار کے گرائیں, اندر ان کی فورسز کو اسٹرائک کریں. پھر ایک کھلی جنگ ہوگی. اگر ان کا دماغ درست نہیں ہوتا اور یہ انڈینز, اسرائیلیز اور امریکنز مل کر پاکستان پر 2-3 اطراف سے پرابلم کریٹ کرتے ہیں, پھر ہمیں اپنے سروائیول کی جنگ لڑنی ہے. جو ویپن سسٹمز ہمارے پاس ہوں گے ہم استعمال کریں گے, چاہے وہ ہمارے نیوکلیر ویپنز ہوں. ہم کوئی اس بات پر یقین نہیں رکھتے ہیں, چاہے حکومت جو مرضی کہتی رہے کہ پہلے پاکستان نیوکلیر اسٹرائک نہیں کرے گا. اگر ہمارے سروائیول کا ایشو ہے تو ہم نے رکھا کس لیے وہ ویپن, ہم استعمال کریں گے, چاہے ہم اسرائیل پہ کرنا پڑے یا انڈیا پہ. لیکن انشاءاللہ نوبت وہاں نہیں آئے گی. ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پاکستان کو ڈپلومیٹکلی آئسولیٹ کر کے, ہماری سپلائیز بند کر کے, اکنامکلی ہمیں دبا کر پاکستان پر ایک چھوٹی سی اسٹرائک کر کے ہماری حوصلہ توڑ دیں گے. انشاءاللہ ایسا کبھی نہیں ہوگا. یہ قوم دین کی خاطر, اپنی عزت اور آبرو کی خاطر جینا بھی جانتی ہے, مرنا بھی جانتی ہے. ہم بے شک تھوڑے سے غافل ہو گئے ہیں لیکن مرے نہیں ہیں. We are a living nation. Inshallah we know how to die, how to live for our country of faith. ہم انشاءاللہ اس ملک کی خاطر, وہ کسی نے بہت خوبصورت کہا کہ اگر آپ کے پاس زندہ جان دینے کے لیے کوئی مقصد نہ ہو تو پھر آپ کی زندگی کا بھی کوئی مقصد نہیں ہوتا. ہمارے پاس اپنے دین, اپنے ملک, اپنی عزت اور اپنی آبرو کے لیے جان دینا ہمیں آتا ہے, اور انشاءاللہ ہم دکھا بھی دیں گے. پھر ہمیں آزمائے نہیں ہے, لیکن ہم جنگ نہیں چاہتے, لیکن اگر آزمائیں گے تو پچھتائیں گے. کہ جنگ شروع یہ کریں گے, انشاءاللہ ختم ہم کریں گے. زید صاحب بہت بہت شکریہ فور بینگ ان دی شو. ہم لوگ تھرسڈے کو 2 گھنٹے کا ایک پروگرام کریں گے 7 to 9 جس کا نام ہم نے رکھا ہے غازہ اسپیشل. ویل بی ہیونگ کپل آف مور گیسٹ. آپ کے ساتھ بھی آپ تو آئیں گے انشاءاللہ, ساتھ سے لائیو پروگرام کریں گے ناظرین غازہ اسپیشل. اس میں ویل بی ہیونگ کپل آف مور گیسٹ ود اس, کیونکہ 2 گھنٹے کا پروگرام ہے. اس میں کچھ ہم ایک ڈاکیومنٹری بھی تیار کر رہے ہیں, اور آئی ٹرائی کہ موقع ملے تو ہم کچھ ٹیلی فون کالز بھی اس پروگرام میں لیں اگر پروگرام میں ٹائم کی اجازت ہوئی تو. ادروائز تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے بیکاز سوال اس قسم کے ہوتے ہیں کہ ہمارا ٹیمپو ٹوٹ جاتا ہے. آج کا ہم نے پروگرام دیکھا, ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ آپ کو ہم لوگ کوئی بڑی پیسمسٹک اپروچ دے رہے ہیں اور بالکل ہی کہہ رہے ہیں کہ جناب کچھ ہو جائے گا, ایسا شاید نہ بھی ہو, لیکن ایک پروبیبلٹی ہوتی ہے جناب. ایک اسٹوڈنٹ کی ایک تیاری ہوتی ہے, اور تیاری کے بعد جب وہ امتحان دینے جاتا ہے اس اسٹوڈنٹ کو پہلے تو پتا ہوتا ہے کہ میری کتنی تیاری آئے کہ میں پاس ہوں گا یا نہیں, اور پاس وہی ہوتا ہے جس کی تیاری بھرپور ہوتی ہے, چاہے امتحان ڈیلے ہو جائے یا کینسل ہو جائے, تیاری اس کی مکمل ہونی چاہیے. تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان فوج ماشاءاللہ, ہم اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں, مسلمان ہیں, ہم کلمہ پڑھنے والی قوم ہیں, اور ہم وہ واحد ملک ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جس پر پاکستان بنا تھا. تو اس ملک کو تو کچھ ہو نہیں سکتا, لیکن وہ ممالک جو اس ملک کی طرف گندی آنکھ سے, میلی آنکھ سے دیکھتے ہیں, ان کا تو بہت کچھ ہو سکتا ہے. اور انشاءاللہ اس قوم میں وہ طاقت ہے, وہ جذبہ ہے. ہم ایک جوان قوم ہے, جوان ملک ہیں, اور اس قوم کی یوتھ سے ہمیں بڑی توقعات ہیں, اس قوم کی فوج سے ہمیں بڑی توقعات ہیں, اور ہمیں اپنے آپ کو مینٹلی تیار کرنا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی بھی طرف سے, چاہے اسرائیل کی طرف سے ہو, انڈیا کی طرف سے ہو, امریکہ کی طرف سے ہو, کوئی بھی جارحیت ہوئی تو ہمیشہ جنگیں فوجیں نہیں قومیں جیتا کرتی ہیں, اور ہم ایک زندہ قوم ہیں اور ایک پائندہ قوم ہے. پاکستان زندہ باد. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے, کل پھر حاضر ہوں گے, پرسوں پھر حاضر ہوں گے, اور انشاءاللہ تھرسڈے کو ویل ہیو اے اسپیشل, جو میں نے پہلے بتایا ہم غازہ اسپیشل کر رہے ہیں جی. اس میں ہم تھوڑا سا اور آپ کو ڈفرنٹ اینگل سے گلوبل سینیریو پہ بات کریں گے. گیم پلان ہے کیا, ایجنسیز کا انٹرنیشنل لیول پہ رول ہے کیا, اس پہ گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.